جب تک اللہ کو اللہ کہتے رہو گے ایک توبہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر اور رونے میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے گریہ وزاری کے ساتھ معافی مانگتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم نے بڑے گناہ کیے، بالغ ہوتے ہی تمام اتنے گناہ کیے، آپ قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ فرمائیے اور دنیا میں بھی ہم کو ذلیل نہ فرمائیے، یہاں بھی ستاری فرمائیے میدان محشر میں بھی۔ تو اس کی رونے کی آواز کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس حدیث قدسی کے پیش نظر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اسی کو تو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کی تعریف یہی ہے کہ جب رسول خدا یہ نہ فرمائے کہ میں کہتا ہوں، جب حضور فرمائے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اس وقت میں وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، حدیث قدسی کی تعریف ہی یہی ہے کہ نبی نسبت کرے خدا کی طرف۔ تو وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنین المذنبین، گنہگاروں کے رونے کی آواز، لعنین المذنبین، گنہگاروں کی رونے کی آواز، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، من زجل المسبحین، سبحان اللہ پڑھنے والوں سے۔ اس لیے کسی گنہگار کو حقیر مت سمجھو، معلوم نہیں کب روئے، معلوم نہیں کب آہ کر دے اور فرشتے اس کی گھیر لیں، اس کی آہ کو اور اس کے آنسوؤں کو۔ اے جلیل اشک گنہگار کے یا قطرے کو، اے جلیل اشک گنہگار کے یا قطرے کو، ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر۔ تسبیح سبحان اللہ 100 دفعے پڑھا، رونے والوں کا آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوتا ہے۔ کسی گنہگار کو حقیر مت سمجھو، منٹوں میں کام کیا وہی پیر چنگی ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا؟ اللہ کے جذب سے اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ قبرستان میں جاؤ؟ اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ اللہ کو اپنا بھجن سناؤ؟ اللہ نے اس کو جذب فرمایا۔ مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ یستوی الیہ من یشاء کی تفسیر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پیر چنگی کہ بود خاص خدا ہے، پیر چنگی کہ بود خاص خدا، سارا زمانہ جس نے گانا بجانا کیا ہو یہ اللہ کا خاص بندہ ہو سکتا تھا؟ پیر چنگی کہ بود خاص خدا، چنگ بجانے والا بڈھا صرف جس نے بڑھاپی ساری جوانی نافرمانی میں گزاری ہو تب اللہ کا خاص ہو سکتا تھا۔ پیر چنگی کہ بود خاص خدا، حبذا اے جذب پناہ حبذا، حبذا اے جذب پناہ حبذا، مبارک ہو اللہ تیری شان جذب کو کہ جو پناہ کھینچتی ہے، نظر نہیں آتا اگر رسا ان کے کھینچنے کا ہاتھ نظر نہیں آتا، مگر روح محسوس کر لیتی ہے کہ ہمیں کوئی کھینچ رہا ہے، ہمارا کوئی پیار کر رہا ہے۔ بوسا بے اندازہ وہ لبنا پہ دید، لاکھ بے شمار بوسے رحمت کے لیتے ہیں ہماری روح کا، مگر ان کے ہونٹ نظر نہیں آتے۔ معرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بوسا بے اندازہ وہ لبنا پہ دید، ہونٹ ظاہر نہیں ہوتا ان کی رحمت کے، لیکن ہمارا پیار لیتے رہتے ہیں۔ اگر وہ توفیق نہ دیں تو کون نماز کے لیے آئے؟ وہ توفیق نہ دے تو اللہ والوں کے پاس کون جائے گا؟ سارا ان کی توفیق کا ہے۔ تو مولانا رومی نے فرمایا کہ پیر چنگی کہ بود خاص خدا، چنگ بنانے والا ایک گنہگار نالائق بندہ اللہ کا مقبول ولی اللہ ہو سکتا تھا، لیکن حبذا یہ جذب پناہ حبذا، کیا شعر ہے، اس قدر درد بھرا ہوا ہے۔ جو فارسی تھوڑی سی جانتے ہیں ان سے تو پوچھو مت۔ حبذا یہ جذب پناہ حبذا، یعنی شاباشی حبذا یہ موقع تعریف پر ہوتا ہے، موقع مدح کیا ہے، یعنی مبارک ہو، آفرین ہو اللہ آپ کی جذب پناہ پر۔ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ جگر کے استاد ہیں، اسی جذب کو تعبیر کرتے ہیں اپنے شعر میں کہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، میں پاگل نہیں ہوں جو مسجد میں بھاگا جا رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو، کوئی ذات ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر مجھے کھینچے لیے جا رہی ہے، اپنی یاد کی توفیق دے رہی ہے، اشراق وہ پڑھوا رہے ہیں، تہجد وہ پڑھوا رہے ہیں، تسبیح اٹھانے کی توفیق وہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ توبہ کرنے کی بھی توفیق وہی دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں فتاب اللہ علیہم لیتوبوا، فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے دنیا میں توبہ کیا، صحابہ کی شان میں آیت نازل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فتاب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، اللہ نے ان پر رحم فرمایا، اللہ نے ان کو توفیق توبہ بخشی۔ بین القوسین تفسیر روح المعانی کی عبارت بیان ہی نقل کرتا ہوں، فتاب اللہ علیہم، بس اللہ نے ان پر رحمت فرمائی۔ کیا مطلب؟ اے وفقہم للتوبہ، توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جس پر توبہ کی توفیق نازل ہو جائے، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے کسی گناہ سے چھوڑنے کی، تو سمجھ لو اللہ نے اس کا پیار کر لیا۔ یہی ہے ان کے رحمت کا انداز، یہی ان کی رحمت کی ادائیں ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، میں تو تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ لیتوبوا، اور یہ توفیق توبہ کیوں دے رہے ہیں؟
وفقہم للتوبہ. فتاب اللہ علیہم کی تفسیر کیا کی؟ وفقہم للتوبہ. اللہ کی توجہ و پیار و محبت یہی ہے بندوں پر کی توفیق. جس کی ماں پیار کرتی ہے تو بچوں کو گو میں پڑا نہیں رہنے دیتی، فوراً نہلاتی ہے، فوراً تیل لگاتی ہے اور کاجل لگا کر پھر پیار بھی کر لیتی ہے. اللہ سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق ہو انشاءاللہ تو تھوڑی بہت کی لغزشوں کی فکر تو کرو، لیکن مایوسی قریب نہ آنے دو. مایوسی قریب نہ آنے دو. گناہ کرتے کرتے بندہ تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک چھٹاک بارود ولی کا میل کی فیکٹریاں کراچی کی پہاڑوں کو اڑا رہے ہیں. ایک چھٹاک بارود ہوتا ہے، وہ پہاڑ کے اندر رکھا، دور سے آگ لگایا، دھما دھم پہاڑ اڑ گئے. اللہ کی رحمت میں کیا اتنی طاقت نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کے پہاڑ کو اڑا دے؟ مخلوق بارود میں تو اتنی طاقت آپ تسلیم کر لیں، اور حق تعالیٰ کی رحمت کو کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں کے پہاڑ کا وہ اڑانا چاہیں؟ ارے وہ تو بڑے چیز ہیں، بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر. مگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ والوں کی بھی شان یہ ہے کہ گناہوں کا پہاڑ لے کر ان کی صحبتوں میں جاؤ. اندھیروں کے پہاڑ ہوں گے، اندھیروں کے گناہوں کے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ صاحب نسبت ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت سے آپ کے اندھیروں کے پہاڑ، گناہوں کی ظلمتوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے. تھوڑی دیر میں آپ محسوس کر لیں گے کہ میں کیا تھا کیا ہو گیا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. آپ خود تبدیلی محسوس کرنے لگیں گے. تو دیکھو فتاب اللہ علیہم کی تفسیر کیا ہے؟ فتاب اللہ علیہم، فتاب اللہ علیہم کیا؟ وفقہم للتوبہ، لیتوبوا، تاکہ توبہ کر لیں. اللہ توفیق نہ دے تو توبہ کی توفیق نہ ہو.